السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، متفق علیہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ان دعاؤں میں سے ہے، یہ وہ دعا ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود ان کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ عرش والے سے یہ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بار بار اپنے گھر بیت اللہ مسجد حرام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کو حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں پڑھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا سب دعاؤں میں جامع دعا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی اور آخرت کی ضرورت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی، بچے نہیں ہو رہے، بچے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا، کاروبار ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، جو بھی دنیا کا مسئلہ ہے وہ اس دعا کے اندر موجود ہے۔ یہ دعا سب دعاؤں میں سے جامع دعا ہے۔ دنیا آخرت کے تمام معاملات، تمام ضروریات اس دعا کے اندر آ گئے۔ حسنہ تمام دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اور اسی طرح آخرت کے اندر تمام خیر و بھلائیوں کا سوال، اور اسی طرح جہنم کے عذاب سے اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ حاصل کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں جہنم سے بچا۔ یہ دعا قرآنی دعا ہے۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اس کے تعلق سے، ربنا آتنا فی الدنیا، اس کے تعلق سے جو مضمون قرآن مجید میں بیان ہوا وہ کچھ یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، لوگوں میں سے جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، یعنی جن کی زبان پر ہر وقت دنیا کی طلب رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگ جن کی زبان پر ہر وقت دنیا کی طلب ہے، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو جو اللہ سے صرف دنیا 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 مانگتا رہے کہ اللہ بس جو کچھ ہے دنیا میں ہی دے دے، آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور لوگوں میں سے جو یہ کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ دنیا میں بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ رب رحمان فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں اللہ نے دو قسم کے بندوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو اللہ سے دنیا ہی دنیا مانگتا رہے، اور دوسرا وہ جو اللہ سے دنیا میں بھی بھلائی مانگے، آخرت کے اندر بھی بھلائی مانگے۔ اور یہ بھلائی کیا ہے؟ اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دولت مند ہونا بھلائی ہے تو یہ بھلائی عطا کر دے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں دھڑا دھڑ خرچ کرنے والا ہو۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تو تیز آندھی اور طوفان کی طرح مال خرچ کرتے۔ اگر یہ مال بھلائی ہے تو عطا کر، اور اگر غریب رہنا یہ بھلائی ہے تو یہ عطا کر دے۔ تو کیا سوال کیا اللہ سے؟ دنیا آخرت میں بھلائی عطا کر۔ یاد رکھیے بعض دفعہ دولت خیر و بھلائی ہوتی ہے، جب دولت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے بندے کے پاس ہو، اور بعض دفعہ میں دولت اور دنیا کی آسائشیں یہ عذاب ہوتی ہیں کہ جب یہی دولت ایسے شخص کے پاس ہو جو نہ زکوٰۃ دیتا ہو نہ صدقہ و خیرات کرتا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعا کا ایک خوبصورت طریقہ بتلایا کہ اللہ سے بھلائی کا سوال کرنا ہے، وہ بھلے بھلائی غریب ہونے میں ہو یا بھلائی دولت مند اور امیر ہونے میں ہو۔ تو دو قسم کے بندوں کا ذکر کر دیا، ایک وہ جو اللہ سے دنیا ہی دنیا مانگے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، اور دوسرا وہ جو اللہ سے دنیا میں بھی بھلائی کا سوال کرے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی کا سوال کرے، اور اللہ سے پناہ طلب کرے کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، سبحان اللہ، فرمایا یہ ہے بندہ کامیاب ہونے والا۔ کامیاب یہ شخص ہو گیا جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا گیا، یہ ہے کامیابی۔ اور ہم نے کامیابی کیا سمجھ رکھی ہے کہ جتنی زیادہ دولت جمع کر سکتے ہیں کر لو، بھلے ایک وقت ایسا آئے جتنی دولت جمع کر سکتے ہیں کر لو، بھلے ایک موقع ایک وقت ایک سٹیج ایسی آئے کہ دولت تو موجود ہے، کھانے پینے کا سامان تو موجود ہے، مگر MBBS نے منع کر دیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، آپ نے نمک نہیں کھانا، آپ کے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، آپ نے چینی نہیں کھانی، آپ کے شوگر کا پرابلم ہے، آپ نے کھانا نہیں زیادہ کھانا،
آپ کے मैदे کا मसला है, सारा कुछ मौजूद, मगर खाने की तौफीक नहीं है। तो अल्लाह से यूं दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत के अंदर भी भलाई अता फरमा और हमें जहन्नम से बचा। तो हम सबको चाहिए कि इस दुआ को, जो भी मसला, जो भी परेशानी हो, इस दुआ को पढ़ा करें और कसरत से पढ़ा करें। अगली हदीस, अन अबी मूसल अशआरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ अल्लाहुम्मा अग़फिर ली खतीअती व जहली व इसराफी फी अमरी वमा अंत आलमु बिही मिन्नी अल्लाहुम्मा अग़फिर ली जिद्दी व हज़ली व खताई व अमदी व कुल्लु ज़ालिका इंदी अल्लाहुम्मा अग़फिर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा अअलमतु व मा अंत आलमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिमु व अंतल मुअख़्खिरु व अंत अला कुल्लि शैइन कदीर। मुत्तफ़क़ुन अलैह। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली खतीअती, ऐ अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरी नादानी और जिहालत के कामों, मुझसे जो ज्यादतियां सरजद हुई इनको, और तू जो कुछ मेरे बारे में ज्यादा जानता है सबको माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरी संजीदगी और मजाक से होने वाले गुनाह और गलती से और आमदन जानबूझ कर होने वाले, जानबूझ के करने वाले गुनाहों को माफ फरमा, ये सब मेरी जानिब से हुए हैं। ऐ अल्लाह जो कुछ मैंने पहले किया या बाद में, जो मैंने छुप कर किया या ऐलानिया किया, और जो कुछ भी मेरे मुताल्लिक तेरे इल्म में है, ऐ अल्लाह, ऐ रब रहमान, सब कुछ को बख्श दे। तू ही आगे करने वाला है नेकी में, और तू ही पीछे रखने वाला है इससे, और तू ही हर शय पर खूब कुदरत रखने वाला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी पढ़ा करते थे, और ये तमाम दुआएं मांग कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को ये तालीम दे रहे हैं कि ऐ मेरी उम्मत, यूं अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत को ये तालीम दी जा रही है कि यूं अपने गुनाहों की अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर, आहोजारी करके दुआ मांगनी है, बख्शिश करवानी है। बाज रिवायात में आता है कि ये दुआ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशव्वुद के आखिर में पढ़ते, और बाद में है कि सलाम फेरने के बाद। तो ये दुआ भी हम तशव्वुद से पहले, सलाम से पहले तशव्वुद में, और सलाम फेरने के बाद हर जगह पर ये दुआ मांग सकते हैं। और याद रखिए, दुआएं मांगने का एक बेहतरीन मौका, दुआएं मांगने का एक बेहतरीन मौका जो मैं खैर पहले बता चुका, वो ये है कि आप दुआओं की किताब अपने हाथ में लें, जैसा कि बैतुल्लाह मताफ में जब बाबे उमरा की तरफ से हम नीचे की तरफ से सफा मरवा की तरफ जाएं, तो यहाँ एक भाई
مختلف کتابیں فری دے رہے ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے صفت العمرہ، جو کہ ایک عدد صرف میرے پاس ہے. اس کتاب کے اینڈ میں صفحہ نمبر 17 سے مسنون دعائیں موجود ہیں. یہ اور دیگر تمام دعائیں یا دعاؤں کی کتاب لے کر بندہ باوضو ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے، چاہے عمرے کا طواف ہو، نفلی طواف، اور یہ تمام دعائیں بندہ طواف کے دوران پڑھتا رہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین سے یہ التجا کی جا رہی ہے کہ اللہ میری جتنی بھی خطائیں ہیں، میرے گناہ، میری غلطیاں، میری زیادتیاں، چاہے میں نے نادانی میں کی، جہالت میں کی، جانتے بوجھتے ہوئے کی، علم ہونے کے بعد کی، علم آنے سے پہلے کی، ہر وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیا اور وہ گناہ جو میں نے کھلم کھلا کیا، اے اللہ تو سب گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے. اور پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ انت المقدم، اے اللہ آگے کرنے والا تو ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ آگے کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، نہ کہ بڑی بڑی امام بڑی میری کھوٹی قسمت کر دے کھری. آگے کرنے والا، کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا، گرے ہوں کو اٹھا دینے والا، اٹھا دینے والوں کو چلا دینے والا، چلنے والوں کو سبقت میں لے جانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں سے جو ہے کیا کرتے تھے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک ہمیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، بعض لوگوں نے یہاں اس فیلڈ کے اندر بھی، وہ چاہے دعائیں ہوں، ذکر و اذکار ہوں، ورد و وظائف ہوں، یہاں بد نصیب لوگوں نے یہاں اس فیلڈ کے اندر اس جگہ میں بھی گھڑن تو تات کی بھرمار کی ہوئی ہے. یعنی من گھڑت ورد و وظائف، من گھڑت ذکر و اذکار اور من گھڑت دعائیں، جبکہ ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی تعلیمات اتنی کامل، اتنی مکمل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نہ دائیں دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ بائیں، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ اوپر، نہ نیچے، نہ تورات کی طرف جانے کی ضرورت، نہ جھوٹے قصے کہانیوں کی طرف جانے کی ضرورت. ہم سب کو چاہیے کہ دعائیں ہوں، ذکر و اذکار ہوں، ورد و وظائف ہوں. جو ہمیں کوئی ورد، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر، کوئی دعا بتائے، ہمارے لیے ضروری ہے اللہ کی قسم کہ ہم اسے کہیں بابا جی کس حدیث سے یہ وظیفہ، کس حدیث سے یہ ورد، کس حدیث سے یہ ذکر، کس حدیث سے یہ دعا نکال کر لائے ہو، بتاؤ. وہ کہے کہ نہیں جناب یہ مجربات ہیں، تو مجربات تو وہ کرے جس کے پاس اصلی خزانہ موجود نہ ہو. ہمارے پاس تو ہمارے نبی کی دی ہوئی تعلیمات کا ایک انمول خزانہ موجود. دنیا اور آخرت کی کوئی جو ہے پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، فاطمہ کے بابا جان، علی کے سسر، ابو بکر و عمر کے داماد، عائشہ اور حفصہ کے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں. وہ دنیا کا کون سا قیمتی زیور ہے، وہ دنیا کی کون سی قیمتی تعلیم ہے
وہ کون سی پیاری خوبصورت دعا ہے، اللہ کی قسم حدیث کی کتابیں پڑھیں، چاہے وہ سیاہ ستہ ہو یا اس کے باہر کی، ہر کتاب کے اندر ایسی ایسی انمول دعائیں، قیمتی ورد و وظائف موجود ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ بندہ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ ہر دعا اپنے اندر پورا ایک سمندر سموئے ہوئے ہے، ہر دعا ذکر اذکار ورد کے اندر اللہ کی قسم میں پڑھتا ہوں، دماغ یہ کہتا ہے، دل یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک ایک دعا کے اندر اتنا وزن ہے کہ احد پہاڑ بھی اگر اس کے مقابلے میں تولا جائے تو اس کا وزن بھی کم ہو جائے گا۔ میں آپ کو برکت کے لیے ویسے ایک دعا سنائی دیتا ہوں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک نافیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یہ دعا ایک پلڑے میں اس دعا کو رکھیے اور ایک پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھ دیجئے، اللہ کے ہاں اس دعا کا وزن زیادہ ہے۔ جب پیارے نبی ہمیں اتنی بہتر تعلیمات دے گئے ہیں، کیا ضرورت ہے تجربات کرنے کی؟ سبق نمبر 55 تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔